ہم نے سنا ہے کہ آپ لا کر رہے ہیں، آپ کا فون بھی ہمارے پاس آیا۔ جی ہاں، لا میں ایڈمیشن لیا ہے، LLB کر رہے ہیں۔ سیمسٹر کون سا ہے آپ کا؟ فرسٹ سیمسٹر ہو گیا ہے، سیکنڈ سیمسٹر چل رہا ہے۔ یونیورسٹی؟ لکھنؤ یونیورسٹی۔ ماشاء اللہ۔ تو اگر ہم بھارت کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں مولانا، جی تو بھارت کی آزادی میں جو ہے 2-3 لوگ جو ہیں، ان میں سے ایک علماء کا بہت بڑا کردار رہا ہے اور ایک لائرس کا، جی جی اور جن میں بیرسٹر جو ہے، آپ جی گاندھی جی کو لے لیجیے، آپ نہرو جی کو لے لیجیے، یا دیگر جو مسلمانوں میں بیرسٹر ہوئے ہیں ان کو لے لیجیے، تو ان کا ایک بہت بڑا اہم کردار رہا ہے۔ جی بالکل، لائرس کا سب سے اہم بھومکا رہی ہے آزادی کے وقت میں، چونکہ وہ قانون جانتے تھے جی جی جی، اور قانونی لڑائی جانتے تھے، بے شک۔ تو انہوں نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی لڑائی لڑی ہے اور بھارت کو آزادی دلانے میں ایک اہم رول کر رہا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، جب ہم نے لا کیا مولانا، تو جب سمویدھان کو پڑھا تو سمویدھان اور قرآن جی جب اس کو سامنے رکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے نہیں قرآن کی بہت سی آیات وہ سمویدھان کے اندر ہیں، جیسے مৌلک ادھیکار آپ لے لیجیے، جی یا ناگرکتا کا لے لیجیے، یا دیگر چیزیں لے لیجیے جو سمویدھان کے اندر ہیں، تو وہ ایسا لگا قرآن سے جو ہے لی گئی ہیں۔ بہرحال ہم نے تو ابھی پڑھائی شروع کی ہے، دیکھتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ باقی یہ ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کے ہندوستان کے حالات ہیں، اور ہندوستان میں خاص طور سے مسلمانوں کے جس طرح کے حالات ہیں، جی تو مسلمانوں کو لا پڑھنا چاہیے، اپنے قانون، اپنے ادھیکاروں کو جاننا چاہیے۔ ہم اپنے ادھیکاروں کو جانیں گے نہیں تو اپنے ادھیکاروں کی لڑائی کیسے لڑ پائیں گے؟ ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے، مسلمانوں کے ادھیکاروں کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایسے میں ہمیں لا کی پڑھائی پڑھنی چاہیے، ہمیں اپنا قانون معلوم ہونا چاہیے، اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے سنویدھانک طریقے سے ہمیں اپنی لڑائی لڑنی چاہیے۔ اس لیے میں لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اس لائن میں اپنے بچوں کو ضرور ڈالیں۔ اچھا مولانا، ایک چیز جو ہے ہمارے معاشرے میں خاص طور سے مسلمانوں میں، کہ ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہوا وکیل تو ابلیس نے کہا آج میں صاحب اولاد ہو گیا، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں؟ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں نا کہ سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک اچھائی کا پہلو بھی ہوتا ہے اور برائی کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ اب جس چیز کو ہم زیادہ استعمال کریں گے، جس پہلو کو ہم زیادہ استعمال کریں گے، تو اس پہلو کے اعتبار سے وہ چیز مشہور ہو جاتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر کو مسیحا کہا جاتا ہے، لیکن آج کے دور میں ڈاکٹر کو ڈاکو کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ رہی کہ پہلے کے ڈاکٹر جو ہوتے تھے وہ ہمدرد ہوتے تھے، وہ اپنی جیب بھرنے سے زیادہ مریض کی فکر کرتے تھے، اس کے ساتھ ہمدردی جتاتے تھے۔ لیکن آج کے ڈاکٹرز کا حال یہ ہے کہ جب تک ان کی اپنی جیب بھرے گی نہیں تب تک انہیں مریض سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے وکالت کا معاملہ ہے، وکیل قانون کی پڑھائی پڑھ کر کے اتنا قابل ہو جاتا ہے، وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سچائی کا دامن تھام کر کے لوگوں کو انصاف دلانے کا کام کرتے وکیل حضرات، لیکن ہوا اس کا الٹا۔ جو وکیل بن کر کے آئے، انہوں نے بجائے اس کے کہ مظلوم کا ساتھ دیتے، ظالم کا ساتھ دینے لگے، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے میں انہیں پیسہ کمانے کا زیادہ موقع ملا۔ بس اسی وجہ سے وکیلوں کے تعلق سے یہ بات مشہور ہو گئی ہے۔ جی جی، شکریہ آپ کا اس چیز کی جانکاری دینے کے لیے۔